السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے جو انسان کا بہت خطرناک دشمن ہے۔ ان سے چھٹکارا پانے کے لیے نہ حکیم کی ضرورت ہے اور نہ ہی ڈاکٹر کی، بلکہ میں آپ کو آج ایک بہت ہی مجرب وظیفہ بتاتا ہوں۔ نفسا نفسی اور بے پناہ مسائل کے اس دور میں تقریباً ہر شخص ذہنی ٹینشن یا ڈپریشن کا شکار ہے۔ بعض ٹینشن کو تو ذہن سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن کوئی ٹینشن ایسی بھی ہوتی ہے جسے ذہن سے نکالنے کی لاکھ کوشش کرے تو کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ ڈپریشن کے شکار مریض کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، کسی کام میں مصروف رکھنا چاہیے۔ لوگوں سے ملنا اور ایسے مریضوں کی دلجوئی از حد ضروری ہے۔ انہیں مطمئن رکھنے کی کوشش کرے اور یہ باور کرایا جائے کہ وہ اکیلا ایسا شخص نہیں جس کو مسائل درپیش ہے۔ ہر کسی شخص کو کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ اس طرح وہ پریشان کن حالات یا مسائل سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان حالات سے نمٹنے کے لیے تیار رکھیں، کیونکہ انسان کی زندگی مسائل سے بھی عبارت ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں جہاں دوسرے مسائل کا شکار کرنا پڑتا ہے، وہاں ایک بڑا مسئلہ ڈپریشن کا بھی ہے۔ ان حالات میں انسان اداسی و مایوسی میں مبتلا ہو جاتا اور اسی سے ہائی بلڈ پریشر اور شوگر جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جبکہ روزمرہ کی زندگی بھی متاثر ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق ڈپریشن ایک عام بیماری ہے۔ ٹینشن دوسری بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ مردوں کے مقابلے میں خواتین زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ مرد حضرات اپنا غصہ دوسرے پر نکال لیتے ہیں، جبکہ خواتین کے فرائض مردوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ دیگر کاموں کے علاوہ گھریلو کام زیادہ ہوتے ہیں، جو کہ ڈپریشن میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ جبکہ دیہی علاقوں کی خواتین کے مقابلے میں شہری خواتین میں ڈپریشن اوسطاً زیادہ پایا جاتا ہے۔ ٹینشن کی وجہ سے فیصلے کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، جبکہ جسمانی تھکن اور طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ بھوک اور وزن میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر ہم پریشانی کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتے ہیں۔ پریشانی زندگی کا لازم جز ہے۔ جس طرح روشنی کی پہچان اندھیرے سے ہے، خوشی کی پہچان بھی پریشانی سے ہے۔ جو بھی ٹینشن یا ڈپریشن کا شکار ہو، ایسی صورت میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کرے۔ ایسا کرنے سے انسان کی توجہ پریشانی کی طرف کم ہو جائے گی۔ مردوں کی توجہ اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ وہ گھر سے باہر کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، لیکن ایسی خواتین جنہیں ہاؤس وائف کہتے ہیں، وہ گھر میں رہ کر اپنی پریشانی کسی سے شیئر نہیں کر سکتی اور نہ ہی ان کی توجہ کسی اور طرف جا سکتی ہیں۔ ایسے میں انہیں مجبوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ جو انسان ترقی کرتا گیا، سہولت کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی جنم لینے لگی، اور آج ترقی کا یہ عالم ہے کہ ہر کام مشینوں سے لیا جا رہا ہے، جس سے نہ صرف ماحول میں آلودگی پیدا ہو گئی ہے، بلکہ انسان کی طویل زندگی کی شرح بھی کم ہو کر رہ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل بھی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ معمولی درجے کی ٹینشن یا ڈپریشن کا علاج بات چیت کے ذریعے ممکن ہے۔ مریض ماہر نفسیات سے رجوع کر سکتا ہے۔ اگر مریض کی پریشانی یا مشکلات کی وجہ معلوم ہو جائے، علاج کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ اگر مریض کی افسردگی کی وجہ اپنے عزیز سے بچھڑ جانا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ صبر عطا کرتا ہے۔ ایسی حالات میں بعض مریضوں کو سکون آور گولیاں دی جاتی ہیں۔ ادویات کا استعمال شدید درجے کی ڈپریشن میں ہوتا ہے، اور خواب آور ادویات مریضوں کو وقتی طور پر ریلیز کر دیتی ہیں۔ مریض کے مزاج میں وقتی طور پر بہتری آتی ہے۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کر کے اس سے چھٹکارا تو پایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ادویات کا زیادہ استعمال بھی صحت کے لیے اچھا نہیں۔ ایسے ڈپریشن مریضوں کے لیے یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس وظیفے کو آپ کثرت سے پڑھا کرو۔ اس وظیفے کا ورد آپ بھی دن رات میں کثرت سے کیا کرو۔ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔